بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب میں جو شخص کسی بھی نماز کے بعد یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا رزق اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اس کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی مالی تنگیوں کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر قرضوں کے پہاڑ نے آپ کا جینا دو بھر کر دیا ہے، یا آپ برسوں سے اپنے ذاتی گھر اور سواری کا خواب دیکھ رہے ہیں مگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹریننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے۔ یاد رکھیے، رجب المرجب کا یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مقدس وقت ہے جب تقدیر کے فیصلے قلم بند کیے جاتے ہیں۔ آج جو خاص نبوی عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ عمل تقدیر کے بند تالوں کی وہ چابی ہے جو صدیوں پرانی غربت کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی صورت ہے جس کی تلاوت سے عرش الہی کے فرشتے آپ کے رزق کی پہرے داری شروع کر دیتے ہیں؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ آپ کے گھر کی فضاؤں کو سکون اور برکت سے کیسے بھر سکتا ہے؟ آج ہم نہ صرف وہ طاقتور عمل بتائیں گے بلکہ اس کے ساتھ جڑی وہ مستند احادیث اور واقعات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو آپ کے ایمان کو تازگی بخش دیں گے۔ ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں چھپا کوئی ایک جملہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے جن کی دعا رجب کے اس مہینے میں براہ راست عرش پر سنی جاتی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ ادھورا علم کبھی مکمل فائدہ نہیں دیتا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے لمحات عطا فرمائے اور ہمیں ایک ایسے مہینے میں پہنچایا جو برکتوں اور فضیلتوں کا پیش خیمہ ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت رجب المرجب کا مہینہ مبارک چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالی نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ رجب کے معنی تعظیم کے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کی تیاری شروع کرتا ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ابیاری کا اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو آپ رجب کے ان مبارک ایام میں کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا اور رزق کے وہ دروازے واہ کرے گا جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اسے کسی بھی فرض نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو مومن کی معراج ہے۔ نماز صرف ماتھا ٹیکنے کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے خالق سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز ادا کر کے مصلی پر بیٹھتے ہیں تو وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے تاکہ آپ کی پکار براہ راست عرش الہی تک پہنچے۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ آج ہم سب جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر دوسرا شخص معاشی تنگی اور ذہنی بے سکونی کا شکار کیوں ہے؟ ہم دن رات دوڑتے ہیں، ایک نوکری سے دوسری نوکری، ایک کاروبار سے دوسرے کاروبار تک، لیکن پھر بھی وہ اطمینان میسر نہیں آتا جس کا وعدہ اللہ نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تعلق باللہ کی کمی ہے۔
ہم نے اسباب کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ڈگریاں، ہماری چالاکیاں یا ہمارے رابطے ہمیں وہ سب کچھ دے دیں گے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور جو وعدہ مالک کائنات کر لے اس میں تاخیر تو ہو سکتی ہے مگر وہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ آج کے اس مادی دور میں انسان کی سب سے بڑی خواہش اپنا ذاتی گھر، ایک شاندار سواری اور بینک بیلنس ہے۔ لوگ برسوں کرائے کے گھروں میں گزار دیتے ہیں اور ایک ایک پیسہ جوڑتے ہیں کہ کبھی ان کی اپنی چھت ہوگی، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس رب نے پرندوں کو ان کے گھونسلے عطا کیے، جس نے چیونٹی کو زمین کی تہوں میں گھر دیا، کیا وہ آپ کو ایک مکان نہیں دے سکتا؟ وہ بالکل دے سکتا ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے صرف دنیاوی سہارے ڈھونڈتا ہے یا میرے سامنے بھی جھکتا ہے۔ ذاتی گھر کی خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اس خواہش میں اتنا گم ہو جانا کہ بندہ نمازیں چھوڑ دے یا حرام و حلال کی تمیز بھول جائے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ رزق میں برکت کا تعلق آپ کی آمدنی کے ہندسوں سے نہیں بلکہ اس سکون سے ہے جو اس مال کے ساتھ آپ کے گھر میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ لاکھوں کماتے ہیں مگر ان کے گھروں میں بیماریوں، جھگڑوں اور بے سکونی کا ڈیرا ہوتا ہے، جبکہ بعض چند ہزار کمانے والے انتہائی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ برکت کا فرق ہے، اور برکت تب آتی ہے جب بندہ اپنے رزق کے ساتھ وفادار ہو۔ رجب کا یہ مہینہ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ جب ہم کسی بھی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھتے ہیں تو وہ صرف ایک عبادت نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست ہوتی ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب تو اپنا فضل فرما۔ ناظرین، گھروں میں بے سکونی کی ایک بڑی وجہ شکر گزاری کا ختم ہو جانا ہے۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں اور ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے بن مانگے دے رکھی ہیں۔ اگر آپ کے پاس آج 2 وقت کا کھانا ہے، بدن پر لباس ہے اور آپ کے بچے تندرست ہیں تو یقین جانیے آپ دنیا کے بہت سے امیر ترین لوگوں سے بہتر حال میں ہیں۔ لیکن ہماری نظر ہمیشہ دوسرے کے بنگلے اور اس کی بڑی گاڑی پر ہوتی ہے۔ یہی حسد اور ناشکری ہمارے رزق کو کھا جاتی ہے۔ اللہ کا اصول واضح ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی سی کٹیا محل میں بدل جائے تو پہلے اس کٹیا میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ پریشانیوں کا حل تدبیروں میں نہیں، تقدیر بنانے والے کے پاس ہے۔ آج کل ہر گھر میں ایک ہی رونا ہے کہ پیسہ بہت ہے مگر سکون نہیں ہے۔ سکون بازار سے نہیں ملتا، نہ ہی یہ بڑی گاڑیوں کے نرم گدوں میں چھپا ہے۔ سکون تو ذکر اللہ میں ہے۔ جب آپ نماز کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر کی بے چینی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کی غذا زمین سے نکالی، لیکن روح کو اپنا امر قرار دیا۔ اس لیے روح کی غذا صرف اللہ کا ذکر ہے۔ جب روح پیاسی ہوگی تو جسم کو ریشم و کم خواب میں بھی نیند نہیں آئے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ذاتی گاڑی اور بنگلہ کیسے ملے گا؟ اس کا جواب صبر میں چھپا ہے۔ صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کریں اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کریم پر چھوڑ دیں اور اس کے فیصلے پر راضی رہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں تھوڑی تنگی میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ ہماری پکار سن سکے۔ اسے اپنے بندے کا گڑ گڑانا پسند ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کیا میرا بندہ تنگی میں بھی الحمدللہ کہتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ اس امتحان میں پورے اتر گئے تو وہ ایسے راستوں سے عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ رزق کی تنگی دراصل ایک الارم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا رابطہ اللہ سے کمزور ہو چکا ہے۔ ہم نے دعا مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا صرف مانگنے کا نام ہے، حالانکہ دعا تو اللہ سے دوستی کا نام ہے۔ جب آپ اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی ضرورتوں کا خیال خود رکھتا ہے۔
مستند احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ یہ مقام اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے سے ملتا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل شارٹ کٹ کے چکر میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہو جائیں، اسی چکر میں وہ وظائف تو پڑھتے ہیں مگر نماز غائب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، نماز وہ بنیاد ہے جس کے بغیر کسی وظیفے کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ بے نمازی ہیں اور دنیا بھر کے وظائف پڑھ رہے ہیں تو آپ اس مریض کی طرح ہیں جو دوا تو مہنگی کھا رہا ہے پر پرہیز بالکل نہیں کر رہا۔ نماز کے بعد کے لمحات میں جو خاص نورانیت ہوتی ہے وہی آپ کی دعاؤں کے پر بن کر انہیں عرش تک لے جاتی ہے۔ گھروں میں سکون لانے کے لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ حلال رزق کا اہتمام کریں اور عورتیں گھر میں تلاوت کا ماحول بنائیں۔ جس گھر میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ جب شیاطین بھاگیں گی تو جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور سکون کی خوشبو آئے گی۔ یہی وہ سکون ہے جو ایک چھوٹے سے گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ یہ بنگلے، یہ گاڑیاں سب یہیں رہ جائیں گی، لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے جو عمل آپ اللہ کے لیے کیا کریں گے وہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا نہ ہو بلکہ یہ نیت ہو کہ یا اللہ، میں اس تنگی سے نکل کر تیری زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں مالدار بن کر تیرے بندوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کی نیت میں خیر ہوگی تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ رجب کے اس مہینے میں جب ہر طرف گناہوں کی آلودگی ہے، آپ اپنے آپ کو پاک صاف کریں، اپنے دل سے لوگوں کے لیے نفرت نکال دیں۔ جب آپ کا دل صاف ہوگا تو اللہ کا نور اس میں ٹھہرے گا۔ ایک صاف دل سے نکلی ہوئی ایک چھوٹی سی دعا بھی پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ آپ کی ذاتی سواری کا خواب ہو یا عالی شان مکان کی خواہش، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، اس نے بس حکم دینا ہے اور آپ کے حالات بدل جانے ہیں۔ لیکن وہ حکم تب ہوتا ہے جب بندہ اپنی انا چھوڑ کر اس کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ موجودہ دور کے معاشی بحران نے ہمیں خوف زدہ کر دیا ہے، لیکن ایک مومن کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ اس کا رزق کسی حکومت یا کسی ادارے کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس رب کے ہاتھ میں ہے جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ اگر آپ کی نوکری چھوٹ گئی ہے یا کاروبار میں خسارہ ہوا ہے تو گھبرائیں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ اب اس سے رجوع کرو، شاید وہ آپ کو اس سے بہتر کچھ دینا چاہتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا رخ بدلنا ہوگا، ہمیں دکھاوے کی زندگی سے نکل کر بندگی کی زندگی میں آنا ہوگا۔ جب ہم مصلی کے پابند ہو جائیں گے، جب ہماری زبانیں استغفار سے تر ہوں گی اور جب ہمارے دل شکر کے جذبے سے لبریز ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتیں ہم پر کھول دے گا، پھر ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ ہمیں خود غنی کر دے گا۔ آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں، اسے بہت غور سے سماعت فرمائیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے دن میں کسی بھی ایک نماز کا انتخاب کرنا ہے، چاہے وہ فجر ہو یا عشاء۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں۔ سب سے پہلا جو مرحلہ اس عمل کا، توجہ سے سنیے گا، ایک بات بھی آپ سے نہ چھوٹے۔ سب سے پہلا مرحلہ درود شریف۔ درود شریف کی فضیلت اور تلاوت، سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ کلید ہے جو ہر بند دعا کو کھول دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ استغفار کی تسبیح کا ہے۔ درود شریف کے بعد آپ نے ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار وہ عمل ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ارشاد ہوا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کرنے سے رزق کے راستے کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ اس سورت کا ہے، سورت فاتحہ۔ اب اس وظیفے کا سب سے اہم حصہ یعنی سورت فاتحہ ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اور سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے نماز سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب آپ 7 بار یہ سورت پڑھیں گے تو گویا آپ 7 آسمانوں کے دروازے کھٹ کھٹا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اسم الہی یا غنی کی طاقت، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا غنی پڑھنا ہے۔ اللہ غنی ہے اور ہم سب اس کے در کے فقیر ہیں۔ جب آپ یا غنی پکارتے ہیں تو آپ اس ذات کو پکارتے ہیں جس کے قبضے میں کائنات کے تمام خزانے ہیں۔ اور بالکل آخری مرحلہ اختتامی درود۔ عمل کے آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود شریف پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل آپ کی دعا کو مہر لگا دیتا ہے اور اس سے ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک واقعہ سنانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا یقین کامل ہو جائے۔ ایک شخص بہت پریشان حال تھا، قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا اور اپنی تنگی کا ذکر کیا۔ انہوں نے اسے یہی نصیحت کی کہ ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت اور درود کا دامن تھام لو۔ اس شخص نے مستقل مزاجی سے رجب کے مہینے میں یہ عمل شروع کیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس غیب سے ایسے ذرائع ملے کہ اس کا قرض بھی اتر گیا اور اس کے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا۔ یہ برکت کسی جادو کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے کلام اور نماز کی پابندی کی وجہ سے تھی۔ یاد رکھیں، وظیفہ تب اثر کرتا ہے جب دل میں شک نہ ہو۔ اگر آپ تجربے کی بنیاد پر کریں گے تو شاید فائدہ نہ ہو، لیکن اگر کامل یقین کے ساتھ کریں گے میرا رب مجھے کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، تو یقین جانیے آپ کی تقدیر بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین، آج کا یہ خاص عمل رجب کے ان قیمتی لمحات میں آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مستند وظائف اور دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست، احباب اور گھر والوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی آپ کے تعاون سے دور ہو سکے۔ مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے، آپ کے رزق میں برکت دے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو
اور ایک نئے روحانی عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔